علیکم الصیام، اور پھر شہر رمضان نزول قرآن کا مہینہ جو اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزوں کے کچھ احکامات بیان فرما کر آیت نمبر 186 میں درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے سوال پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکار سنتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ وہ مجھ کو ہی پکاریں اور میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد پا لیں، ہدایت پا لیں۔ اس کے بعد پھر اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رمضان کے متعلق اور روزے کے متعلق کچھ احکامات جاری فرما دیے۔ یعنی یہ پورا رکوع جو ہے یہاں پر سورہ بقرہ کا، یہاں تذکرہ رمضان کا اور صیام رمضان کا ہو رہا ہے، روزے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور درمیان میں دعا کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو اس درمیان میں دعا کے تذکرے کو لانے سے اس بات کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ دعا تو ایک ویسے بھی بہت بڑی اور بہت اہم عبادت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اور خصوصاً روزے کی حالت میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ہر افطاری کے وقت ایک دعا ہوتی ہے، دعوت مستجابہ، کیسی دعا؟ جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو رمضان کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مسائل رمضان اور صیام کے دوران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کی ترغیب دی ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ آپ بنی آدم سے کچھ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس سے کچھ مانگا جائے، لیکن میرے مالک کی یہ شان ہے آپ نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، آپ دعا نہیں کریں گے، پکاریں گے نہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ یہ کس کو اللہ نے فرمایا ہے مجھے پکارو؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، ادعونی، مجھ کو پکارو۔ کس کو یہ کہا ہے؟ یہ خطاب کس کو ہے؟ مومنوں کو ہے، اہل ایمان کو ہے، اللہ کے بندوں کو ہے، یا صرف انبیاء کو ہے، یا صرف صلحاء کو ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے تو مطلق فرما دیا کہ مجھے پکارو، تمہارا رب کہتا ہے۔ اللہ کس کا رب ہے؟ سب کا رب ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ تمہارا رب یہ فرماتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قبولیت کی ساتھ گارنٹی بھی دے دی۔ اب قبول کیوں نہیں ہوتی پھر بھی؟ بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ نے تو کہا پکارو میں قبول کروں گا، وہ بھی وجہ میں آگے جا کے انشاءاللہ بتلاؤں۔ لیکن یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے، اس نے سب کو کہا کہ تمہارا رب ہوں تو اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ پکار ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ یہ تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ مکسچر گھول کر ڈال دیا گیا ہے، ساڈی سندا نہیں اونا دی موڑدا نہیں، ساڈی اونا اگے اونا دی اودے اگے، یہ مکسچر گھول کر ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہمارے ذہنوں میں، لیکن ہمارے رب کا یہ قانون نہیں ہے، ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں۔ وہ تو کھلے عام دعوت ہے، پکارو مجھے میں قبول کروں گا، اگر نہیں پکارتے ہو تو اس کا بھی رابطہ مقرر کر دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں میں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ یہاں عبادت اللہ نے کس کو قرار دیا ہے؟ دعا کو۔ جامع ترمذی کی روایت بھی ہے الدعاء هو العبادہ، گویا آپ جب اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں، اللہ صحت دے، اولاد دے، عافیت عطا فرما، یہ آپ اپنے لیے مانگ بھی رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اسی لیے اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے پر جہنم ہے۔ تو تکبر کیسا ہے؟ جو اللہ سے مانگے ہی نہ، کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگ رہا، اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، گڑ گڑایا ہی نہیں، کبھی رب کو پکارا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی تکبر ہے، رب کو چھوڑ دیا، حق کو ٹھکرانا تکبر ہے، کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا، اور یہ ذہن بنا لیا میری تو رب سنتا ہی نہیں۔ اللہ کا تو عام حکم تھا قال ربکم ادعونی،
تو یہاں پر آپ دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تو اس آیت میں یہ جو رمضان کے مسائل کے دوران میں بیان فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، یعنی میرا علم، میری قدرت، میری پکڑ، میرا سمع، میرا بصر، میرا سننا، دیکھنا، قبول کرنا، یہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ یعنی آپ اگر اللہ کو پکاریں گے اور دعا کریں گے، کچھ مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اجیب دعوت الداع، اس داعی کی پکار کرنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ شرطیں بیان کر دیں۔ قبول کیسے کرتا ہوں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پہلی بات یاد رکھنی ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ پہلا اہم اور لازمی ادب ہے، چاہیے کہ وہ مجھ کو پکارے، چاہیے کہ وہ مجھ کو پکارے، یہ پہلا ادب یاد رکھنا۔ اخلاص، اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کو ہی سزاوار ہے، اللہ ہی کی شان ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا ضابطہ دے دیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، جیسا کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، یعنی دعوت کو، عبادت کو، دین کو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر پکارا جائے تو یہ طرز انبیاء کا نہیں بلکہ یہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام انبیاء کی دعاؤں کو، سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا سورہ اعراف میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے قرآن مجید، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں، زکریا علیہ السلام کی دعائیں، ایوب علیہ السلام کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی دعائیں۔ آپ کی دعاؤں میں کوئی اور ہستی نہیں آئی سوائے اللہ، اس لیے خالص اللہ کو پکارو۔ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ نے پہلی شرط یہ بیان فرمائی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قبول کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے۔ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 22-23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طرز بیان فرمایا مشرکین مکہ کا، هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں تمہیں وہی چلاتا ہے۔ یہ جو تم خشکی کا سفر کرتے ہو، یہ سواریاں تمہارے تابع اور مسخر اللہ نے کی ہوئی ہیں، اور یہ جو سمندر کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں، بحری بیڑے چل رہے ہیں، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ نے ان کو چلایا ہوا ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَرِحُوا بِهَا، پاکیزہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ہوا ہوتی ہے، اس کا سرور اور مزہ لیتے ہوئے سمندری سفر کر رہے ہوتے اور خوش ہوتے اس پر۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اچانک تیز آندھی چلتی ہے اور پھر سمندروں کی لہروں کے اندر موج آ جاتی ہے، وہ کشتی، وہ بحری بیڑا، وہ ہچکولے کھانے لگ جاتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب سمجھتے ہم گھیرے گئے، اب یہ آندھیاں ہمیں اڑا کر سمندر کی پتہ نہیں کس علاقے میں پھینک دیں، اور یہ ہچکولے کھاتی کشتی کہیں الٹی ہو کے غرق ہی نہ ہو جائے۔ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے بچاؤ کا کوئی سبب، ظاہری سبب نظر نہیں آتا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس موقع پر اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آج تمہیں تمہارا لات، عزا، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی بت نہیں پہنچا سکتا۔ آج اکیلے اللہ کو پکارو، وہی یہاں سے نجات تمہیں وہی دے گا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ ان کو نجات دے کے لے آتا ہے خشکی کے اندر اور اس کیفیت سے نکال لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دے۔ یہ مشرکین مکہ کا طرز ہے، اور ان کے طرز میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جب مشکل آئے تو صرف مشکل کشا کو پکارتے ہیں،
عام حالات میں ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے، اور ہماری حالت کیا ہو چکی ہے کہ ہم خالص اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ ہم اور ہستیوں کو بھی پکارتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہی اللہ نے شرط لگا دی کہ میرے بندے آپ سے سوال کریں، انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، دعا سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، لیکن پکارنا صرف مجھے ہے۔ یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں کہ آپ کو کسی اور در کی ضرورت پڑے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2577، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کے شروع میں فرمایا، اے لوگو تم سارے گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، ہدایت مجھ سے ہی طلب کیا کرو۔ تم سارے بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاتا ہوں، مجھ سے ہی کھانا مانگا کرو۔ تم سارے ننگے ہو سوائے ان کے جنہیں میں پہناتا ہوں، لباس مجھ سے مانگا کرو۔ پھر فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم، میں اس حدیث کا صرف ٹکڑا ہی بیان کروں گا، یہ تھوڑی طویل حدیث ہے۔ اگر تمہارا اول سے لے کر آخر تک اور جنوں سے لے کر انسانوں تک سارے ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، سارے جن، سارے انسان، ہر ایک اپنی منشا، اپنی آرزو، اپنی خواہش وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور میں سب کی حاجتیں پوری کر دوں۔ دنیا کائنات میں جتنے اللہ نے انسان تخلیق فرمائے اور جتنے جن تخلیق فرمائے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، سب کی آرزو ہے، سب کی تمنائیں، سب کے سوال پورے کر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے نکال دو، سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی ہے اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں۔ اب ہمارے رب کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں صحت کہاں سے مانگنی ہے، اولاد کہاں سے مانگنی ہے، شفائیں کہاں سے طلب کرنی ہے؟ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے کہ کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ در در کی ٹھوکریں ایک مومن کی شایع نشان نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا ہے، لہو دعوت الحق۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں مقامات کے اوپر کہیں کیسی مثال دے کر، کہیں کس انداز سے سمجھایا گیا ہے، ان ساری آیات کا خلاصہ اور لبے لباب یہ نکلتا ہے، پکارنا صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار۔ لہو دعوت الحق، اس کی پکار ہی حق ہے، اسے پکارا جائے، اسے بلایا جائے، اس سے مانگا جائے، یہ حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ مثال دے دی، کہا جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کی پکار کی مثال کیا ہے؟ کباسط کفیہ الی الماء، پانی ہے، پانی کا حوض ہے، ایک شخص کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیبلغ فاہ، پیاس کی شدت، بڑی پیاس لگی، سامنے پانی پڑا ہوا ہے، ہاتھوں کو ایسے پھیلا رہا ہے کہ یہ پانی میرے منہ تک پہنچائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغ، یہ پانی کبھی بھی اس کے منہ میں پہنچنے والا، تجربہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں، پانی کا جگ سامنے رکھے، کسی بڑے سے بڑے کرنی اور بھرنی والے کو لے آئیں اور کہے ہاتھ پھیلا اور یہ پانی پی جائے، پکڑ کے منہ میں نہیں ڈالنا جو اللہ نے طاقت دی، صرف ہاتھ پھیلانے سے۔ اب یہ مثال بیان کی، پانی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں پہ ترس کھا کر اس کے منہ میں جا کے اس کی پیاس کو بجھا دے۔ تو اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو ان میں تمہاری پکار سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے پانی میں یہ صلاحیت نہیں تمہارے منہ میں چلا جائے۔ وما ہوا ببالغہ، یہ پانی کبھی بھی تمہارے منہ میں آنے والا نہیں۔ اور جو یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات صرف بتوں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی مشرکین ہیں انہوں نے جو بھی بت بنائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک نیک ہستی ہے۔ لات ایک شخصیت کا نام ہے، عزا ایک شخصیت کا نام ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح علیہ السلام کی شخصیات کا نام ہے۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بیت اللہ میں نصب تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت مورتی انہوں نے بنائی تھی، پیچھے شخصیات ہیں، محض پتھر کی عبادت نہیں کرنے والے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بے بسی بیان فرمائی ہے، اور یہاں تک فرما دیا سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں، والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ ایک قطمیر کا بھی مالک نہیں۔ قطمیر کیا ہوتی ہے؟ کھجور آپ افطاری کرتے ہوئے کھاتے ہیں، کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟
پھینک دیتے ہیں۔ اس گٹھلی کے اندر ایک ہلکا سا دھاگا دیکھا ہے کبھی؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں چھوٹا سا جو سوراخ ہے، اس کے اندر جو دھاگا ہے، اس کا بھی یہ مالک نہیں ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ زمین و آسمان اور ہر چیز جو زمین و آسمان میں، اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا اس کے بھی یہ مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر یہ سن بھی لے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، کبھی بھی تمہاری پکار قبول کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اور سورہ احقاف میں یہ فرما دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 5 میں۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ان ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس کی دعا سے وہ غافل ہیں۔ اور سورہ فاطر میں یہ بھی فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تم جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، قیامت والا دن وہ اس کا انکار کر دیں گے، اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی سورہ حج کے اندر، سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 73 میں، یہ بے بسی بیان کرنے کے لیے کہ مخلوق بے بس ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے محتاج ہو، غنی اور بے پرواہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی آج تک پیدا نہیں کی، ایک مکھی۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ پکارا اور دعا اس کو کی جاتی ہے جو خالق ہو، اور جنہیں تم پکارتے ہو دکھاؤ دنیا میں کسی نے ایک مکھی، کیا مکھی کا پر بھی پیدا کیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے باطل معبود مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو بنانا دور رہا، اگر مکھی إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی کھانا چھین کے بھاگ جاتی ہے تو اس سے یہ چھڑا بھی نہیں سکتے، چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، پکارنے والا اور جسے پکارا جا رہا ہے۔ یہ مکھی سے حلوہ شریف چھیننے والا اور جس سے چھینا جا رہا ہے، یہ دونوں کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب دیکھیں مکھی کا بڑی کمزور مخلوق ہے، مکھی چھوٹا سا بچہ بھی دپڑ مار کے مار دے گا، لیکن اس کے اندر ڈھیٹ پن ہے، وہ پھر بھی آپ کی ناک میں بیٹھتے گی، بار بار کمزور ہے، ڈھیٹ پن ہے اس کے اندر، بار بار آپ کے کھانے کو چرائے گی، آپ کی ناک میں بیٹھے گی۔ تو یہ بھی ذہن دے دیا نا کہ یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ مکھی بڑی طاقتور ہے، یہ کھانا چھین لے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ بھی فرما دیا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ تو یہ مثال ان پہ فٹ آتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں کیا ہیں؟ کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ پھر پکارا کس کو جائے؟ سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب پکارنا صرف اور صرف اسی کو ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اب رمضان اب کی تربیت کا بھی مہینہ ہے، لعلکم تتقون، اور تربیت میں سب سے پہلی تربیت آپ نے کس کی کرنی ہے؟ اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد ہی باقی اعمال سود مند ہیں۔ عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی تو باقی اعمال بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مجھے پکارو۔ اور دوسری بات کون سی بیان فرماتے ہیں؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا کہا مانو، میرا کہا مانو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب آپ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کی مانے بھی تو نا۔ اب اللہ کی مانیں گے نہیں، بغاوت کریں گے تو پھر لازمی نہیں کہ آپ کی ہر دعا کو قبول کر دیا جائے گا۔ جو مرضی ہوگی اللہ قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 2735، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکیزہ ہے،
اور پاکیزہ چیز ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہی حکم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کو ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اہل ایمان پاکیزہ مال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو یا اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ان میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ یہ اللہ نے انبیاء کو بھی حکم دیا، یہ اللہ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا۔ پھر فرمایا ایک آدمی ہے رب اشعث اغبر، بڑا گندا بال ہے، حالت بگڑی ہوئی ہے، آثار سفر اس پر نمایاں ہیں، مسافر ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اور پھر پکارتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، غذا اس نے جو کھائی حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے؟ اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا جب اللہ کی مانیں گے نہیں، اس کی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، سود کھا کے بھی اللہ کو پکارے، جوا کھیل کے بھی اللہ کو پکارے، رشوت کھا کے بھی اللہ کو پکارے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا کے بھی، بہن بیٹیوں کی وراثت دبا کر بھی، اور لوگوں کی جائیداد پہ ناجائز اور ناحق قبضہ کر کے اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ اس کھانے حرام والے کو، پینے حرام والے کو، غذا حرام والے کی دعاؤں کو بھی قبول۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ دعا مانگنی ہے تو وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، میری بھی ماننی پڑے گی، ایمان بھی لانا پڑے گا، اطاعت بھی کرنی پڑے گی، وگرنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے لا يزال يستجاب للعبد، اللہ ضرور ہمیشہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ گناہ کی دعا نہیں کرتا یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا۔ جب تک قطع رحمی کی اور گناہ کی دعا نہیں کرتا اللہ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں، اور جب تک جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وما الاستعجال، یہ جلدی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے قد دعوت، میں نے دعا کی، پھر میں نے دعا کی، پھر میں نے دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، تھک کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے جلدی۔ یعنی تکرار اور یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ بار دعا کرتے 2 بار پھر آپ کی نہیں قبول ہوتی، آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دے، ایسے لوگوں کی بھی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور گناہ اور قطع رحمی کی دعا کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 710، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ دعا اللہ ہر ایک کی قبول فرماتے ہیں، ہاں حرام والا ہو گیا یا کچھ دیگر بتلا دی، ایسے لوگ جن کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے، رد کرتے، ان کو چھوڑ دیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی، لیکن اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بندے کو نوازتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادب المفرد کی یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کوئی بھی مسلمان جب کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 چیزوں میں سے یہ ایک آدھ چیز اس کو ضرور دیتے، اما ان یعجل لہ دعوۃ، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے، آپ مانگتے ہیں اللہ آپ کو دے دیتے، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو، کیونکہ یہ عبادت ہے، ذخیرہ کے طور پر رکھ دیتے ہیں، جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ دعائیں بھی ہوں، اس کے لیے ذخیرہ ہو کہ وہ چیز تو دنیا میں مانگ رہا تھا، اس وقت تجھے نہیں دی، آج تجھے بڑا چڑھا کے دے رہا۔ یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، قبول تو لازمی ہوئی ہے، ملا تو ہے، اس سے بڑھ کے ملا جو ہم نے مانگا، ہم سے بڑھ کے رب نے دیا۔ یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس دعا کی بدولت کوئی بڑی آفت جو ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس آفت کو، اس شر کو، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ دعا آپ نے کسی اور کام کے لیے مانگی، رب نے اس سے بڑا نقصان آپ کا بچا لیا آپ کی اس دعا کی بدولت، اس دعا کی برکت سے۔ اور پھر ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب بیمار ہوتے ہیں مانگتے ہیں، وگرنہ مانگتے ہی نہیں، اولاد نہیں ہم مانگتے ہیں، اولاد ہو جائے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی قبولیت کا ایک نسخہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی 3382 نمبر روایت ہے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو یہ چاہتا ہے کہ سختی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، میری دعا قبول ہو جایا کرے، میں رب سے مانگوں رب دے دے، اسے چاہیے فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جب خوشحال ہو، جب عام حالات، نارمل حالات میں ہو، تو پھر بھی اللہ کو کثرت سے پکارا کرے، کثرت سے دعا مانگنے والے جب بھی مصیبت میں آتے اللہ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔
اور صرف یہی نہیں کہ دعا اپنے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں تو اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہم تو دعا میں بھی بخیل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت میں نے ایک رمضان سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی خطبہ میں، کہ وہ کہتے ہیں 6 لوگوں کے لیے میں سحری میں دعا کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، دیگر اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کیا کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2733 نمبر روایت، حضرت صفوان شام میں گئے، یہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، شام میں گئے اور اپنے ساس سسر کے گھر میں گئے، تو ساس صاحبہ ام درداء موجود تھی، انہوں نے کہا اترید الحج، کیا تو آپ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا جب دعا آپ کریں گے، حج کے لیے جائیں گے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ کہتے میں وہاں سے نکل پڑا، بازار میں سیدنا ابو درداء جو سسر ہیں ان کے، ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ حج کا ارادہ کر رہے ہیں تو حج کے موقع پر آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کیوں؟ 7 وجہ بھی بیان فرمائی، ام درداء نے بھی بیان فرمائی، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی۔ کیا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، اس کے سامنے نہیں، اس کی عدم موجودگی، اس کو نہیں پتا یہ رب سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ تجھ کو بھی یہ عطا فرمائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ میں لوگوں کے لیے کثرت سے دعائیں اس لیے کرتا ہوں، میں لوگوں کے لیے کرتا ہوں، فرشتے اللہ نے میرے لیے لگا دی، فرشتے میرے لیے دعائیں کریں۔ تو یہاں یہ بات بھی ثابت ضمناً ہو، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دعا آپ کسی سے کروا سکتے ہیں، لیکن کسی زندہ سے، زندہ آدمی سے آپ جا کے دعا کروائیں، دعا کی درخواست کریں، کوئی مسئلہ نہیں، نیک سے کریں، کسی حاجی سے کہیں، کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کرو، فلاں کے لیے دعا کرو، یہ حدیث سے ثابت۔ لیکن کسی کو پکارنا یا کسی فوت شدہ کو واسطہ اور وسیلہ بنا کے پکارنا، ایسا کتاب و سنت کی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے سوال کریں میرے متعلق، آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کرنا کیا ہے؟ ایک تو مجھے پکارنا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دوسرا کام میرا کہا ماننا ہے، ایمان لانا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ رہنمائی پائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔